علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ مائک کھول دیں بھائی ان کا۔ جی علیکم السلام، اللہ یاری صاحب، جناب کیسے ہیں آپ؟ اور ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں انشاءاللہ۔ جی میں آپ کے گلگت بلتستان والوں مولویوں نے بڑا شور شرابہ کیا ہے ادھر۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ اللہ یاری صاحب جو ہے دلیل ہمارے پاس ہے نہیں، اور اللہ یاری صاحب نے جو ہے نا بڑا ہمارے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، ولایت فقی کے خلاف نئے سے نیا سیشن لے کے آ رہے ہیں، اور لوگ جو ہے لوگوں کو اصلی امامت امام زمانہ علیہ السلام متعارف کرا رہے ہیں، اور خمینی خامنہئی کو ان کی تقلید چھڑوا رہے۔ مولویوں کو اس بات پہ بڑا غصہ ہے۔ بالکل غصہ ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ علامہ صاحب ایک سوال ہے آج آپ سے۔ جی سر۔ سوال ہے آج آپ سے۔ جی سر۔ سوال ہے آج آپ سے۔ جی سر۔ اچھا قبلہ، وہ ایک حدیث ہے کہ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئے تو اس میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، یہ شیعہ کتب میں بھی ہے اور سنی کتب میں بھی ہے، اس کا بتا دیجئے۔ اور دوسرا، جب یہ یمانی اور سفیانی جب آپس میں خروج کریں گے یمانی، تو کیا شیعہ جو ہے وہ یمانی کی طرف بڑھے یا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف بڑھے؟ اس کے بارے میں ذرا آگاہی۔ حضرت یہ حدیث میں ہے کہ جب سفیانی یمانی آ جائے تو آپ اپنے آپ کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی زندگی کو سیو کریں، اپنی زندگی کو آپ بچائیں تاکہ امام علیہ السلام کی خدمت کریں۔ یعنی وقت اتنا، جب یمانی آ جائے، سفیانی آ جائے، خراسانی آ جائیں، تو وہ زمانہ جو ہے بالکل کلوز ہے، بالکل قریب ہے امام عصر علیہ السلام کے فرج پرسرور سے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا شیعوں سے کہ اگر میں ہوتا اس زمانے میں تو میں اپنے آپ کو امام علیہ السلام کی خدمت کے لیے زندہ رکھتا، کسی اور کے لشکر میں داخل نہ ہوتا تاکہ میری زندگی بچ جائے، کیونکہ اب امام علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو ان کی خدمت میں نے کرنی ہے۔ یہ ہے تو جی ہاں، جو حدیث آپ بتا رہے ہیں نا کہ خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح ہے، غیبت نعمانی میں ہے۔ دیکھیں کہ غیبت نعمانی میں جو حدیث ہے، میں آپ کو دکھا دوں، میں غیبت نعمانی کھول لوں ایک بار۔ جی میں کھولتا ہوں۔ اب الغیبت للنعمانی، غیبت نعمانی کتاب، ٹھیک ہے نا، اس میں صفحہ نمبر 273 میں، بلکہ جی ہاں، صفحہ نمبر 273 میں یہ حدیث ہے، وہ یہ 273۔ کالے جھنڈے اس میں نہیں ہے، کالے جھنڈے نہیں ہیں، کالے جھنڈے والے وہ مخالفین کی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے کالے جھنڈا والا، یہ اس میں کالا جھنڈا نہیں ہے، آپ نے جو کالا جھنڈا بولا ہے وہ نہیں ہے۔ مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کأنی بقوم قد خرجوا بالمشرق فیطلبون الحق فلا یعطونه، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسے لوگوں کو مشرق کی طرف کہ وہ حق کا مطالبہ کرتے ہیں، حق ان کو نہیں دیا جاتا، ثم یطلبونه فلا یعطونه، پھر حق کا مطالبہ کرتے ہیں پھر بھی ان کو حق نہیں دیا جاتا۔ فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، اور جب یہ دیکھتے ہیں تو یہ اپنا تلوار جو ہے اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں، یعنی تلوار اٹھاتے ہیں۔ فیعطون ما سألوا، پھر ان کو ان کا حق دیا جاتا ہے۔ فلا يقبلونه حتى يقوموا، پھر یہ قبول نہیں کریں گے، اپنا حق لینے سے انکار کریں گے، کہیں گے کہ اب ہم نے انقلاب کرنا ہے، خروج کرنا ہے، جب ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ ولا يدفعونه الا الى صاحبكم، اور یہ حوالہ نہیں کریں گے اپنا پرچم آپ کے امام کے سوائے آپ کے امام کو۔ قتلاہم شہداء، یہ ان کے جو لوگ مرتے ہیں شہید ہیں۔ اما انی لو ادرکت ذلک لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر، اگر میں اس زمانے کو پاتا تو میں اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے زندہ رکھتا، شہادت قبول نہ کرتا۔ یہ حدیث ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نہیں تو یہ مجھے جو لگتا ہے یہ خراسانی، سعید خراسانی جو سفیانی کے بالکل ساتھ ظہور کرے گا خراسان سے، اس کی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ خراسانی جب ظہور کریں گے کہ وہ آئیں گے، وہ حدیث میں بھی یہی کہ وہ آئیں گے خراسان سے، آئیں گے مشہد، نشابور، ری، قوم اور پھر بغداد اور کوفہ جائیں گے، تو پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے آئیں گے، ان کو ملیں گے کوفے میں، یا وہ خود امام زمانہ علیہ السلام ان کے لشکر میں ہیں اور کوئی ان کو نہیں جانتا،
اور وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو معرفی کریں گے لوگوں کے لیے. یہ مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے, اس سے ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے اس سے زیادہ حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے, لیکن بہت احتمال یہی ہے کہ خراسانی ہو. ٹھیک ہے نا.